اسی رات میں ایک مرتبہ پھر چودھری ناظم کی حویلی میں موجود تھا۔ چودھری ناظم کو ہوش آ چکا تھا لیکن اس کی ذہنی حالت ٹھکانے پر نہیں تھی۔ میں نے رسم الیکسلہ کے بعد پوچھ تاچھ کی کوشش کی تو جلدی مجھے یہ محسوس ہو گیا کہ اس کی ذہنی کیفیت ابھی اس کام کے لیے موزوں نہیں۔ میں چودھری ناظم کو قلب پر موقوف کر کے دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تعزیت کے لیے وہاں آنے والوں میں چودھری کاظم پیش تھا۔ میں نے چودھری راشد سے معلومات حاصل کر کے پلک جھپکتے میں یہ جان لیا کہ جلال پور سے چودھری کاظم، اس کی بیوی آسیہ اور بڑا بیٹا حق نواز آئے ہوئے تھے۔ حق نواز سے مجھے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، البتہ چودھری راشد کے بیان کی تصدیق کے لیے چودھری کاظم سے اور ملک نوید کے انکشافات کی روشنی میں چودھرائن آسیہ بیوی سے ملاقات ضروری تھی۔ لہٰذا اس کام کے لیے میں نے چودھری راشد کو سہارا بنایا اور ان میاں بیوی کے پاس پہنچ گیا۔ چودھری کاظم کی عمر 55 سال کے قریب تھی۔ وہ ایک پروکار شخصیت کا مالک تبنگ انسان تھا۔ اس نے قیمتی شلوار قمیص پر سیاہ واسکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ روایتی چودھریوں کے بجائے آج کل کا کوئی ایم این اے یا ایم پی اے نظر آتا تھا۔ چودھری کاظم سے ہونے والی بات چیت سے چودھری راشد کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ اس نے بڑی تفصیل سے مجھے بتایا کہ ان دونوں بھائیوں نے کس طرح حکمت عملی تیار کر کے راشد اور ارشد کو محنت کی طرف لانے کی کوشش کی تھی۔ آخر میں وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، افسوس کہ جب یہ منصوبہ اپنی تکمیل کے آخری مرحلے میں تھا تو یہ حادثہ پیش آ گیا۔ چودھری صاحب، آپ ماشاءاللہ جہاں دیتا اور تجربہ کار انسان ہیں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ کے خیال میں چودھری ارشد کے قتل میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ جناب، میں یہ اندازہ کس طرح لگا سکتا ہوں؟ وہ لا تعلقی کے انداز سے بولا، قاتل جو کوئی بھی ہے وہ یقیناً ارشد کا دشمن ہی ہوگا اور اس قاتل تک پہنچنا آپ کا کام ہے تھانے دار صاحب۔ چودھری کاظم کا آخری جملہ مجھے ناگوار تو گزرا لیکن میں نے چہرے سے اپنے دلی جذبات کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ میں پوری ہمدردی اور شدت سے قاتل کی تلاش میں تھا۔ چودھری کاظم کو اس لہجے میں مجھ سے بات نہیں کرنا چاہیے تھی، تاہم میں نے معتدل انداز میں کہا، چودھری صاحب، آپ بالکل فکر نہ کریں، انشاءاللہ بہت جلد قاتل کی گردن میرے ہاتھ میں ہوگی۔ میں نے آپ سے وہ سوال محض اس لیے کیا تھا کہ شاید آپ کسی جانب اشارہ کر سکیں۔ خیر، میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ دونوں بھائیوں نے بچوں میں سدھار پیدا کرنے کی جو اسکیم آزمائی تھی، اس کے اب تک کے نتائج تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ آزمائشی مقابلہ چودھری راشد ہی جیت سکتا تھا۔ چودھری ارشد نے خود کو منوانے کے لیے کوئی خاص کوشش نہیں کی تھی۔ آپ خاص اور عام کوشش کی بات کرتے ہیں تھانے دار صاحب، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ اس نالائق نے تو سرے سے کوئی کوشش نہیں کی، لیکن وہ چند لمحات کے لیے خاموش ہوا، پھر دل گرفتہ انداز میں بولا، ارشد کی نالائقی اور نکما پن ایک طرف، لیکن مجھے اس کی المناک موت کا بڑا دکھ ہے۔ اس کی موت کا سن کر تو مجھے رب نواز کے قتل کا خیال آ گیا ہے۔ 3 سال پہلے وہ بھی بھری جوانی میں قتل ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کس منحوس کلموہے کی نظر لگ گئی ہمارے خاندان کو۔ وہ کلموہا بہت جلد میری گرفت میں ہوگا چودھری صاحب، میں نے بڑے مضبوط اور تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ آپ سے بس آخری سوال ہے اور یہ سوال خاصا ذاتی نوعیت کا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو جواب بھی دے دیں۔ آپ پوچھیں جی، کیا پوچھنا ہے؟ میں نے پوچھا، اگر چودھری راشد جیسا کہ بڑے واضح انداز میں نظر آ رہا تھا اس آزمائشی مقابلے میں جیت جاتا تو آپ اپنی بیٹی نصرت کی شادی اس سے کر دیتے۔ اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولا، یہ آزمائشی مقابلہ تو ایک اتفاق سے سامنے آ گیا تھا۔ اگر مجھے اپنی بیٹی نصرت کے لیے راشد اور ارشد میں سے کسی کو ایک کو منتخب کرنا پڑتا تو میں راشد ہی کو انتخاب کرتا۔ وہ ہر لحاظ سے نصرت کے لیے موزوں ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ، میں نے کریدنے والے انداز میں کہا، اپنی بیٹی نصرت اور دیگر افراد خانہ سے کوئی صلاح مشورہ بھی کرتے یا نہیں؟ تھانے دار صاحب، میں اپنی حویلی کے اندر تمام تر فیصلے خود ہی کرتا ہوں اور ان فیصلوں پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ میں نے آسیہ بی بی کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا تو وہاں مجھے اچھی خاصی بے چینی اور اضطراب نظر آیا۔ صاف لگتا تھا کہ اپنے شوہر کا یہ حاکمانہ انداز اسے پسند نہیں آیا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ معاشرتی روایت کے تحت مجبور تھی۔ چودھری کاظم کو کوئی منہ توڑ جواب نہیں دے سکتی تھی۔ ان لمحات میں میرے دل میں شدت سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اگر مجھے تنہائی میں آسیہ سے 2 باتیں کرنے کا موقع مل جائے تو بہت سے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا۔ پتہ نہیں وہ قبولیت کی گھڑی تھی یا یہ ایک اتفاق تھا کہ اسی لمحے دروازے پر چودھری راشد نمودار ہوا اور آتے ہی چودھری کاظم سے بولا، چاچا جی آپ کو ابا جی یاد کر رہے ہیں۔ چودھری کاظم ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہوا، پھر میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، ملک صاحب، میں بھائی جی کی بات سن کر ابھی آتا ہوں۔ میں نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ چودھری کاظم اپنے بھتیجے کے ہمراہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو میں نے روئے سخن آسیہ کی طرف موڑتے ہوئے سپاٹ لہجے میں پوچھا، چودھرائن جی، آپ کا گھر والا بڑا ظالم شخص ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ وہ چونکتی ہوئی نظر سے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، اگرچہ اس کے انداز اور الفاظ میں بڑی احتیاط پائی جاتی تھی، لیکن میں یہ محسوس کیے بنا نہ رہ سکا کہ میرا تبصرہ اس کو بہت پسند آیا تھا۔ میں نے بدستور اسی لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے کہا،
جس شخص کو اپنی اولاد کی خوشیوں کی پرواہ نہ ہو اور وہ اپنی انا کی تسکین کی خاطر بھی بچوں پر اپنے فیصلے مسلط کرتا ہو، اسے ظالم نہیں تو اور کیا کہا جائے گا؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر چودھری صاحب نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی، ہے نا؟ میں نے اس کا جملہ مکمل کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی، لیکن آپ کی ان باتوں سے میری ضرور شامت آ جائے گی۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ایک مرتبہ پھر دروازے کی جانب دیکھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آسیہ بی بی، میں حقیقت سے واقف ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ نصرت اور ارشد ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور یہ بات تمہیں بھی پتہ ہے، لیکن چودھری کاظم ارشد کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا اور وہ نصرت کی شادی راشد سے کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن ارشد کے قتل کے بعد تو کاظم کی منمانی کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اس صورت میں نصرت کیا کرے گی؟ وہ چند لمحات تک یکٹک مجھے دیکھتی رہی، پھر جذباتی آواز میں بولی، آپ کو یہ ساری باتیں کس نے بتائی ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس معاملے کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نصرت اور ارشد کی باہمی پسندیدگی اور محبت کا علم چودھری کاظم کو بھی تھا یا نہیں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور جواب دیا، ابھی چند روز پہلے ہی یہ معاملہ چودھری صاحب کے علم میں آیا ہے اور جبھی سے ہماری حویلی میں ایک طوفان اٹھا ہوا تھا، سب سے زیادہ کمبختی نصرت کی آئی ہوئی ہے۔ وہ ایک ہی بات پر ڈٹی ہوئی تھی کہ کسی بھی قیمت پر راشد سے شادی نہیں کرے گی، اور اب تو وہ ڈرے سہمے انداز میں متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، اب تو ارشد باقی نہیں رہا، پتہ نہیں کیا قیامت آئے گی۔ چودھری صاحب غصے کے بہت تیز ہیں، اگر نصرت اپنی ضد پر اڑی رہی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ خیر کرے۔ اللہ خیر ہی کرے گا چودھرائن جی، میں نے شفیع امیز لہجے میں کہا۔ بس ایک آخری بات بھی بتا دیں کہ چودھری کاظم کو ارشد اور نصرت والے معاملے کی خبر کیسی ہوئی؟ یہ بات تو نصرت، ارشد اور آپ کے درمیان تھی۔ یہ بات چودھری صاحب کو ان کے بھائی جی نے بتائی ہے، وہ ناگواری سے بولی۔ 4-5 دن پہلے چودھری صاحب نوری آباد آئے تھے، یہاں سے جانے کے بعد ہی ان کا دماغ خراب ہوا ہے۔ یہ ساری آگ چودھری ناظم نے لگائی ہے جناب، لیکن آپ سے میری ایک درخواست ہے جی۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہو کر امید بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، چودھری کاظم کو کسی طرح یہ پتہ نہ چلے کہ میں نے آپ سے گھریلو معاملے کی کوئی بات کی ہے۔ اب مجھ سے کسی سلسلے میں کوئی بات نہیں کی چودھرائن جی، لہٰذا آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، ہاں اگر آپ کو پتہ ہے تو بتا دیں کہ چودھری ناظم تک یہ قصہ کس نے پہنچایا تھا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ اسی لمحے باہر چودھری کاظم اور چودھری راشد کی باتیں کرنے کی آواز ابھری اور میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تاثر یہی دیے کہ چودھری کے خیال میں میری اس کی بیوی سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ چودھری کاظم کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک تصویر سی بن گئی تھی۔ اس کے آتے ہی میں اس کی جانب متوجہ ہو گیا اور ذہن میں موجود اس کی تصویر میں رنگ بھرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، میں بھی یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے خاندان کو کسی بدخواہ کی نظر لگ گئی ہے۔ میں نے تھوڑا توقع کر کے چودھری کاظم کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں مجھے خاصی سنجیدگی اور تشویش نظر آئی۔ میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، جب انسان کے پاس زمین کی طاقت اور اختیار ہو تو دوستوں کے ساتھ دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ارشد کا قتل کسی دشمنی ہی کا نتیجہ تو نہیں؟ یہ بات میں رب نواز کے لیے تو کھلم کھلا کہہ سکتا ہوں ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ رب نواز کا قاتل میرے دیرینہ دشمنوں کا کیا ہوا ایک ہی بار تھا، لیکن بھائی جی میری طرح دشمنوں میں گھرے نہیں ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہا ارشد کو کس نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ چودھری ناظم دشمندار شخص نہیں، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ارشد کی کسی سے ذاتی رنجش ہو۔ میں نے بدستور چودھری کاظم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور اس بدبخت نے موقع نکال کر ارشد کو ٹھکانے لگا دیا ہو۔ یہ ہو سکتا ہے، اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ ارشد کے قاتل کو جلد از جلد گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، میں نے پرسکون انداز میں کہا۔ آپ بہت جلد ارشد کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچتے ہوئے دیکھیں گے، لیکن اس کام کے لیے مجھے آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ میرے تعاون کی ضرورت ہے؟ اس نے عجیب سی الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ ایک دشمندار شخص ہیں چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اپنے دشمنوں کی خبر رکھنے اور ان سے نمٹنے کے لیے آپ نے چند وفادار نمک خوار بھی پال رکھے ہوں گے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ میں ایک خاص زاویے سے چودھری کاظم میں گھس رہا تھا اور میرے اندر سے یہ آواز اٹھ رہی تھی کہ یہ خاص زاویہ یقیناً رنگ لائے گا۔ چودھرائن آسی سے ہونے والی گفتگو کے نتیجے میں چودھری کاظم بھی مشکوک افراد کی فہرست میں شامل ہو چکا تھا۔ میرے اس استفسار کے جواب میں اس نے جلدی سے کہا، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں ملک صاحب، ہر انسان کو اپنی حفاظت کا حق حاصل ہے۔ میں نے بھی 2-3 بندوں کو اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں ہے کہ آپ اس بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں۔ دراصل میں ارشد کے قاتل تک پہنچنے کے لیے آپ کے خاص آدمیوں سے مدد حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ میں نے چودھری راشد کے علاوہ دیگر لوگوں سے بھی پوچھ گچھ کی ہے، مگر ابھی تک ایک بھی ایسا آدمی سامنے نہیں آیا جس پر قاتل ہونے کا شبہ کیا جا سکے۔
میں تھوڑی دیر کے لیے متوقف ہوا، ایک گہری سانس خارج کی، پھر ایک مخصوص سوچ کے تحت اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اگر چند دنوں کے لیے آپ مجھے اپنے 2-3 خاص بندے دے دے تو میں ان سے کام لے کر قاتل تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب وہ کنواں سے ٹوٹی ہوئی چوڑے کے جو ٹکڑے ملے ہیں، وہ کہانی بھی آپ کے علم میں آ چکی ہے۔ میں اپنے مشن میں چند ایسے افراد کو شامل کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق نور عباس سے نہ ہو، اور اس کام کے لیے آپ کے وفادار سب سے زیادہ موضوع ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ نے چودھری ناظم کی ذہنی حالت تو دیکھ ہی لی ہے۔ اپنی گفتگو کے اختتام پر میں نے جذبات کی مار مارتے ہوئے کہا، چودھری صاحب کو اس تفتیشی معاملے میں گھسیٹنا تو زیادتی والی بات ہوگی۔ ان کی ذہنی و جسمانی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ اب اس صورتحال میں آپ ہی نے ایک اہم کردار ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کا تعاون مجھے حاصل رہا تو میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری سناؤں گا۔ ارشد کے قاتل کو آہنی سلاخ کے پیچھے دیکھنے کی آپ کی تمنا ضرور پوری ہوگی۔ وہ میری فرمائش سے کھلم کھلا انکار تو نہ کر سکا، لیکن میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ کسی اندرونی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ لگتا یہی تھا کہ اسے میری بات پسند نہیں آئی۔ وہ اپنے خاص آدمی کو میرے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ چودھری قاسم کا یہی احتراز میرے شک کو مہمیز کرتا تھا۔ لمحاتی سوچ بچار کے بعد اس نے بددلی سے کہہ دیا، ٹھیک ہے جناب، میں اپنے بندوں کو یہاں بلاتا ہوں، آپ جس طرح چاہیں ان سے کام لیں۔ اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی کہ ارشد کے قاتل کو عبرتناک سزا دلوانے کے لیے میں اور میرے بندے کوئی مفید کردار ادا کر سکیں۔ 10-15 منٹ کی مزید بات چیت کے بعد میں واپس آ گیا۔ آئندہ روز اسپتال سے چودھری ارشد کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش رپورٹ کے ساتھ آ گئی۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق وقوع کی رات مقتول ارشد کی موت 12 سے 4 بجے کے درمیان ہی واقع ہوئی تھی۔ وجہ موت وہی خطرناک خنجر تھا جو دستے تک اس کے سینے میں گھونپ دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس وغیرہ لینے کا رواج نہیں تھا اور نہ ہی عدالت اس کو کوئی اہمیت دیتی تھی، ورنہ قتل کی بہت ساری وارداتیں اعلی قتل کی بازیابی کے ساتھ ہی حل کی جا سکتی تھیں۔ آج کل ہمارے زمانے کی بنسبت تفتیش اور تحقیق کی جدید ترین سہولیات میسر ہیں، لیکن بڑے افسوس اور اپنے ڈپارٹمنٹ سے معذرت کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج کے مقابلے میں ہمارے زمانے میں جرائم کی بے یقینی کا تناسب زیادہ تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے جہاں میرے اس اندازے کی تصدیق کی تھی کہ مقتول ارشد کی موت آدھی رات کے بعد کسی وقت واقع ہوئی تھی، وہیں اس امر کی جانب بھی واضح اشارہ تھا کہ موت کے منہ میں جاتے ہوئے مقتول کا دل و دماغ اس کے قابو میں نہیں تھا۔ اس کے معدے کے ٹیسٹ سے پتہ چلا تھا کہ موت سے تھوڑی دیر پہلے اسے کوئی ایسی شے کھلائی گئی تھی جس نے اس کی مدافعتی قوت کا سوا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا تھا۔ جب وہ اس واردات کے مقابلے میں وہ مزاحمت پیش نہیں کر سکا تھا جو ایسے معاملات میں عموماً دیکھنے کو ملتی ہے، اسی لیے ارشد کی لاش کو دیکھتے ہی میرا ماتھا ٹھنک گیا تھا۔ دوپہر کے بعد ضروری کارروائی کر کے میں نے چودھری ارشد کی لاش اس کے بڑے بھائی چودھری راشد کے حوالے کر دی۔ میں بھی لاش کے ساتھ ہی حویلی آیا تھا اور اسی دوران میں مجھے چودھری ناظم سے بھی بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اسے ابھی تک ارشد کی لاش کی واپسی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ مجھے چودھری ناظم سے کوئی لمبا چوڑا انٹرویو نہیں کرنا تھا، میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ نزہت اور ارشد والا معاملہ اس کے علم میں کیسے آیا۔ مجھے اپنے مقصد میں کلی کامیابی حاصل ہوئی۔ چودھری کی زبانی پتہ چلا کہ اس سلسلے میں ارشد نے خود اس سے بات کی تھی۔ وہ بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ چودھری ناظم نے تحیف سی آواز میں بتایا، کہہ رہا تھا اسے زمین جائیداد اور چودراہٹ کچھ بھی نہیں چاہیے، بس وہ نزہت سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نزہت راشد کو ناپسند کرتی ہے اور اسے بیپنا چاہتی ہے۔ اگر وہ یہ یقین آ رہا ہو تو میں نزہت کی ماں سے پوچھ لوں۔ بولتے بولتے اس کی سانس پھول گئی۔ چند مہات کے توقع کے بعد وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، ارشد کا دعویٰ تھا کہ اگر قاسم نے زبردستی نزہت کی شادی راشد سے کرنے کی کوشش کی تو نزہت زہر کھا کر مر جائے گی۔ اس نے بڑے ولولے سے اس عزم کا اظہار بھی کیا تھا کہ وہ نزہت کو حرام موت نہیں مرنے دے گا، بلکہ ایسا موقع آنے سے پہلے ہی وہ نزہت کو اچک کر لے جائے گا، چاہے بعد میں اس کی اس حرکت کا انجام کچھ بھی ہو۔ اس کے ساتھ ہی ارشد نے دھمکی بھرے انداز میں مجھ پر بھی زور دیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر رک کر کھانسنے لگا، پھر چند گہری سانسیں لینے کے بعد دوبارہ گویا ہوا۔ ارشد نے مجھ سے کہا تھا کہ میں قاسم کو یہاں بلا کر اس معاملے پر بات کروں اور اسے سمجھانے کی کوشش کروں کہ وہ بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں ارشد کے حق میں فیصلہ کرے۔ وہ نزہت کو حاصل کرنے کے لیے زمین جائیداد اور مال و دولت ہر شے ٹھکرانے کے لیے تیار ہے۔ پھر آپ نے چند روز پہلے قاسم کو یہاں بلا کر اس سنگین موضوع پر بات کی تھی۔ چودھری ناظم کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا، ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ پھر چودھری قاسم کا کیا رد عمل تھا؟ قاسم نے پہلی مرتبہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی۔ چودھری ناظم نے زخمی لہجے میں بتایا، کہنے لگا، بھائی جی یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، تم گھر جاؤ اور اس مسئلے پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرو، اور وہ خاموشی سے رخصت ہو گیا تھا۔ آپ نے اس معاملے کا کسی اور کس سے ذکر کیا تھا؟ کسی سے نہیں، اس نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ چودھری راشد کو اس تازہ ترین صورتحال کی خبر تھی؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر قطعیت سے بولا، راشد کو ابھی تک اس معاملے کا علم نہیں۔ ہاں، اگر قاسم نے اس کے کان میں کچھ پھونک دیا ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔
میں نے اس تسلی کے بعد چودھری ناظم کو فارغ کر دیا۔ چودھری صاحب، میں آپ کے مقتول بیٹے کو تو واپس نہیں لا سکتا، لیکن یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ چند روز میں میں چودھری ارشد کے قاتل کو گرفتار کر لوں گا۔ اور پھر واقعی چند روز میں نے یہ وعدہ پورا کر دکھایا۔ اس روز مغرب سے پہلے ارشد کی تدفین ہو گئی تھی، اور اس سے اگلے روز چودھری کاظم نے شیدہ، جیرا اور بھولا نامی اپنے 3 خاص بندے میرے حوالے کر دیے کہ میں ان کی مدد و تعاون سے چودھری ارشد کے قاتل تک پہنچنے کی کوشش کروں۔ چودھری کاظم کے مزاج، فطرت اور اس کی بیوی آسیہ سے ہونے والی گفتگو کے نتیجے میں میرے ذہن میں خاص سوچ نے جنم لیا تھا، لہٰذا میں نے تفتیش کی آڑ میں رشید عرف شیدہ، نذیر عرف جیرا اور اسلم عرف بھولا کو مختلف سیاتی ٹرائل سے گزارا۔ ان کے ذہن اور دل میں چونکہ چور چھپا بیٹھا تھا، لہٰذا وہ چودھری کاظم کے ہدایت کے مطابق حد سے زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کرتے رہے، اور اسی بے جا احتیاط کے دوران میں ان سے بھیانک غلطیاں ہونے لگی، جس سے میرا شک یقین میں بدل گیا۔ میری چھٹی اس نے جیسے ہی گرین سگنل دیا، میں نے شیدہ، جیرا اور بھولا کو اپنے تھانے کے ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا۔ یہ مہمانداری نے 24 گھنٹے سے زیادہ راس نہ آئی، اور انہوں نے اپنی زبانوں کے قفل کھول دیے۔ چودھری کاظم کے حکم پر انہی لشکروں نے بہانے سے چودھری ارشد کو حویلی سے باہر نکالا تھا، اور یہ راگ سنا کر کھیتوں میں لائے تھے کہ نصرت گھر چھوڑ کر آئی ہے اور وہاں کھیتوں میں اس کا انتظار کر رہی ہے۔ چودھری ارشد اپنے قاتلوں کے ساتھ کشاں جب گوا پر پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ پیش آیا ہوگا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اس معاملے کو سمجھنے کے لیے کسی خاص عقل کی بھی ضرورت نہیں۔ ان تینوں کے اقبالی بیان کے مطابق شیدہ اور بھولا نے چودھری ارشد کو قابو کیا تھا، اور جیرا نے اس کے سینے میں خنجر اتارا تھا۔ انہیں بھی اس بات پر حیرت ہوئی کہ موت کو گلے لگاتے ہوئے ارشد نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ نے جس عمر کی نشاندہی کی تھی، اس میں چودھری ارشد کا اپنا ہی ہاتھ ہوگا۔ ممکن ہے اس نے اپنے دانش میں کوئی سکون بخش شے استعمال کی ہو، اور اس سے پہلے کہ وہ سونے کے لیے لیٹتا، اسے نصرت کا چارہ دکھا کر کھیتوں میں پہنچا دیا گیا تھا۔ میں نے ان تینوں کے اقبال جرم کے بعد پہلی فرصت میں چودھری کاظم کو گرفتار کر کے اپنے تھانے کے حوالات میں پہنچا دیا۔ اس واقعے کا سب سے بڑا مجرم وہی تھا، کیونکہ اس کے نمک خواروں نے اس کی فرمائش پر چودھری ارشد کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ انسان غصے، خودسری اور اپنی انا کی تسکین کی خاطر بعض اوقات اتنا آگے نکل آتا ہے کہ تمام اصول، ضابطے اور ضد و قیود بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ چودھری کاظم نے بھی کچھ اسی قسم کے کردار کا مظاہرہ کیا تھا۔ اگر وہ ٹھنڈے دل و دماغ سے ایک مرتبہ بھی سوچ لیتا تو یہ سنگین قدم اٹھانے سے باز رہتا۔ وہ ارشد کو پسند نہیں کرتا تھا، اور نصرت والا معاملہ سامنے آنے کے بعد تو اسے ارشد سے نفرت ہو گئی تھی، اور اسی نفرت کی آگ میں جل کر اس نے ارشد کو صفحہ ہستی ہی سے مٹا ڈالا تھا۔ چودھری ناظم کے بیٹے کھرے سکے تھے یا کھوٹے سکے، اس کا فیصلہ سامعین اور ناظرین اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق خود ہی کر لیں۔ میری رائے اس کہانی کے عنوان میں محفوظ ہے۔ میرے خیال میں چودھری ناظم نے اپنی اولاد کو پرکھنے میں غلطی کی تھی، اور غلطی تو کسی سے کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔